بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ بادشاہ اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ سلطنت میں رہتا تھا۔ ملکہ کا انتقال ہو چکا تھا اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک نئی ماں کی تلاش میں اور اپنے لیے ایک ساتھی کی تلاش میں دوسری شادی کر لی۔ ملکہ ایک بیوہ تھی، وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائی۔ شروع میں زندگی بہت پرسکون لگ رہی تھی، لیکن جلدی ہی شہزادی کی زندگی پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایک روز بادشاہ کو جنگ پر بلا لیا گیا اور سوتیلی ماں نے اپنی اصل فطرت دکھانا شروع کر دی۔ ملکہ روز شہزادی کو بھوکا رکھتی اور اسے بہت کم کھانا دیتی۔ اس کی وجہ سے شہزادی بہت کمزور رہنے لگی۔ ایک دن جب وہ محل کے باغ میں بیٹھی رو رہی تھی تو ایک بیل اس کے قریب آیا۔ بیل کی بڑی اور خوبصورت آنکھیں ہمدردی سے چمک رہی تھی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا۔ شہزادی نے آہستہ سے جواب دیا، میرے بابا جان جنگ پر گئے ہیں اور میری ماں نے مجھے مرنے کے لیے بھوکا چھوڑ دیا۔ بیل نے شہزادی کو کہا، تم ایسا کرو، میرے کان میں ایک چاندی کا کپڑا ہے، وہ نکال لو۔ جیسے ہی اسے زمین پر بچھاؤ گی تو تمہاری من پسند چیز تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جب شہزادی نے بیل کے کان میں سے ایک چمکتا ہوا چاندی کا کپڑا نکالا، جب اس نے کپڑے کو زمین پر پھیلایا تو اس کے سامنے مزیدار کھانوں کا ایک دسترخوان آ گیا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کپڑے کو اپنے پاس سنبھال لیا۔ جلدی ہی سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا کہ شہزادی کسی طرح کھانے کا بندوبست کر رہی ہے۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے جب بادشاہ واپس آئے تو اس نے بیماری کا بہانہ کیا۔ ملکہ نے ڈرامائی انداز میں بادشاہ کو بتایا، اے میرے بادشاہ، میں صرف ایک بھورے رنگ کے بیل کے گوشت سے ہی صحت یاب ہو سکتی ہوں۔ بادشاہ جو حقیقت سے لا علم تھا، مجبوری سے مان گیا۔ جب شہزادی نے ان کی یہ گفتگو سنی تو وہ دوڑ کر بیل کے پاس جا پہنچی۔ شہزادی نے روتے روتے بیل سے کہا، وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں اور میں ایسا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ شہزادی نے نرمی سے اپنے ہاتھ سے بیل کو چھوڑا۔ بیل نے شہزادی سے کہا، فکر نہ کرو میری پیاری دوست، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن وعدہ کرو کہ تم میرا ہر حکم مانو گی۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں محل چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ وہ دونوں جنگل جا پہنچے جہاں ہر طرف سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ بیل نے شہزادی کو خبردار کیا کہ وہ یہاں سے کچھ بھی نہ چھوئے اور نہ ہی کچھ توڑے، وہ کتنا بھی دلکش کیوں نہ ہو۔ شہزادی نے وعدہ کیا، لیکن جنگل کی خوبصورتی دیکھ کر اس نے ایک تانبے کا پتہ توڑ لیا۔ بیل نے شہزادی کو کہا، اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں مشکل وقت میں کام آئے گا جب تم کسی مشکل میں ہوگی۔ پھر وہ دونوں ایک چاندی کے جنگل میں پہنچے جہاں کے درخت چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ پھر شہزادی نے ایک چاندی کا پتہ توڑ لیا۔ آخر میں وہ دونوں ایک سنہرے جنگل میں پہنچے جہاں کے سارے درخت سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ بیل نے شہزادی کو پھر سے وہی کہا، یہاں سے نہ کچھ توڑنا اور نہ کچھ اٹھانا۔ پھر بھی شہزادی جنگل کی خوبصورتی دیکھ کر ایک سونے کا سیب اٹھا لیا۔ آخر کار بیل اور شہزادی چلتے چلتے ایک خوبصورت محل کے سامنے جا پہنچے۔ پھر بیل نے شہزادی سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جدا ہونا ہوگا۔ اس نے شہزادی سے کہا کہ وہ اب اس سے آگے اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، لیکن اس نے پہلے شہزادی کو ایک کام کرنا ہوگا۔ بیل نے شہزادی کو کہا کہ جو کچھ تم نے جنگل سے حاصل کیا ہے، چاندی کا پتہ، تانبے کا پتہ اور سنہرا سیب، وہ اس پتھر پر چھپا دو۔
یہ کہہ کر بیل شہزادی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزادی نے اپنی خوبصورتی چھپانے کے لیے اپنے اوپر ایک لکڑی کی چادر اوڑھ لی۔ محل میں کام مانگنے کے لیے خادم کے پاس گئی۔ اس نے پوشیدہ حالت اور لکڑی کی چادر دیکھ کر اسے برتن دھونے کا کام دے دیا اور مذاق میں اسے لکڑی کی چادر والی کہنے لگے۔ محل کے شہزادہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور ایک دن شہزادی سے کہا گیا کہ وہ شہزادے کے لیے پانی لے کر جائے۔ شہزادے نے اس کی گندی پوشیدہ چادر دیکھ کر پانی پھینک دیا۔ شہزادی کا دل بہت دکھا۔ وہ واپس اس پتھر کے پاس آ گئی جہاں پر اس نے وہ چیزیں چھپائی تھیں اور ایک عمدہ لباس کی فرمائش کی۔ اتنے میں ہی پتھر میں سے ایک لباس نمودار ہوا جو چاندی سے بنا تھا۔ وہ چاندی کی طرح بہت خوبصورت چمک رہا تھا۔ شہزادی نے لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل واپس گئی۔ شہزادہ جو وہاں موجود تھا شہزادی کو بولا، اے لڑکی، تم کہاں سے آئی ہو اور تم اتنی خوبصورت ہو؟ شہزادی نے پراسرار انداز میں کہا، میں پانی کی وادی سے آئی ہوں۔ اور اس نے وہاں چاندی کا لباس چھوڑ دیا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ تیسرے دن شہزادی کو کہا گیا کہ وہ شہزادے کے پاس ایک کنگھی لے کر جائے۔ شہزادے کا رویہ پھر سے اچھا نہیں تھا۔ اس نے شہزادی کو دیکھ کر کنگھی پھینک کر ماری۔ شہزادی پھر سے ایک پتھر کے پاس گئی اور ایک سونے کے لباس کی فرمائش کی۔ سونے کا لباس پہن کر شہزادی جب محل پہنچی تو شہزادے نے اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا، اے خوبصورت لڑکی، اب تو بتا دو تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ میں کنگھی کی وادی سے آئی ہوں، شہزادی نے جواب دیا اور اپنے پیچھے ایک سونے کا جوتا چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادہ اب اس خوبصورت لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے پورے قلعے میں اعلان کروایا کہ جو لڑکی اس جوتے کو پہنے گی وہ میری دلہن ہوگی۔ بہت سی لڑکیوں نے اس جوتے کو پہننے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ شہزادی کی سوتیلی بہن بھی جوتے کو پہننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے جوتا پورا نہیں آیا۔ اتنے میں ہی محل کی کھڑکی میں ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا اور کہا، یہ تو جوتا لکڑی کی چادر والی لڑکی کا ہے، یہ اسے ہی پورا آئے گا۔ شہزادے نے شہزادی کو بلایا جو کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ شہزادے نے شہزادی سے کہا کہ وہ یہ جوتا پہنے۔ شہزادی نے جب وہ جوتا پہنا تو وہ اسے پورا آ گیا۔ جب شہزادی نے اپنے اوپر سے لکڑی کی چادر ہٹائی اور اپنی خوبصورتی ظاہر کی تو شہزادہ شہزادی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا اور قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے شادی کی پیشکش کی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔